اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام من حذرک کمن بشرک۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس نہج البلاغہ میں ہم گفتگو کریں گے کہ مولا کائنات نے کسی کو خبردار کرنے کے لیے، کسی کو آگاہ کرنے کے لیے اور کسی کی تنقید کرنے کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ آج کا دور ایسا ہے عزیزان محترم کہ اگر اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی چھوٹے کو یا اپنے رشتہ دار کو اگر اس کی کمی کی طرف، اس کی خامی کی طرف متوجہ کیا جائے تو وہ برا مان لیتا ہے کہ ہمیں ایسا کیوں کہا۔ اب تو حال یہ ہے کہ اگر بزرگ بھی بچوں کو ان کی بد اخلاقی پر ٹوکتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ بچے بدک جاتے ہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی برا مان جاتے ہیں۔ جبکہ عزیزان محترم کسی کو اس کی خامی کی طرف، اس کی کمی کی طرف متوجہ کرنا یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہاری کمیوں کی طرف تمہیں متوجہ کرے۔ آج کے درس میں بھی ہم اسی سلسلے میں مولا کا قول نقل کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور کتنا جملے کے دو حصے ہیں اور کتنے وزن میں ہیں دونوں حصے۔ من حذرک کمن بشرک، جس نے تمہیں خبردار کیا، خطرے سے آگاہ کیا، گویا اس نے تمہیں خوشخبری دی۔ عزیزان محترم، خطرے کی طرف کون متوجہ کرتا ہے؟ جو ہمارا بھلا چاہتا ہے، جو ہماری کامیابی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، جو چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، تو اس نے ہمیں خطرے کی طرف متوجہ کیا۔ اگر ہم اس خطرے سے خود کو بچا لیتے ہیں یا اپنی خامی کو دور کرتے ہیں تو وہ در حقیقت خوشخبری ہے، آگے چل کر کے ہمیں اچھی خبر ملنے والی ہے۔ آپ ٹیوشن کیوں لگاتے ہیں؟ اگر بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، بہت اچھا اسکول ہے، پھر بھی آپ ٹیوشن کیوں لگاتے ہیں؟ ٹیوشن اس لیے آپ لگاتے ہیں تاکہ ایک آدمی بچے سے قریب ہو کر کے اور بہت قریب سے اس کی خامیوں کو سمجھے۔ بولو اسکول بہت اچھا ہے لیکن کلاس میں بہت سارے بچے رہتے ہیں، سب کو وقت دینا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیچر آپ کے بچے کو قریب سے وقت دے اور وہ جانے کہ اس میں کیا کمیاں ہیں اور ان کمیوں کو دور کرے۔ اور آپ کہتے بھی ہیں اس ٹیچر سے کہ دیکھیے یہ فلاں فلاں سبجیکٹ میں کمزور ہے، اس کا نمبر کم آتا ہے، اس لیے آپ اس سبجیکٹ میں اس کو مضبوط کریں، ان خامیوں کو آپ دور کریں۔ تو اب وہ جب وہ ٹیچر بچے کو ڈانٹتا ہے یا بچے کو محنت کراتا ہے تو کیا وہ برا کر رہا ہے؟ وہ اچھا کر رہا ہے، وہ اس کی ترقی چاہتا ہے، وہ اس کی اصلاح کے لیے کر رہا ہے۔ تو اسی طرح عزیزان محترم ہماری زندگی میں بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں جہاں ہم اپنی کمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلے کہیں جانے کے لیے اور ہمارے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے بدنما، اگر ہم کو کسی نے متوجہ کر دیا کہ دیکھیے آپ کے چہرے پہ کالا سا کچھ لگا ہوا ہے، کہیں سے کچھ گندگی لگ گئی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ہم اس پر بدک جائیں گے، اس سے ناراض ہوں گے یا اس کا شکریہ ادا کریں گے؟ ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اچھا کیا بھائی ہمیں بتا دیا، ورنہ ابھی ہم جا رہے تھے وہاں دیکھ کے سب ہنستے، ہمارا مذاق اڑاتے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں متوجہ کیا۔ تو اسی طرح عزیزان محترم ہمارے معنویت میں بھی، ہماری روح میں بھی، ہمارے اخلاق میں بھی اور ہماری اندرونی تصویر میں بھی کبھی کبھی دھبے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا دوست وہ نہیں ہے جو ان دھبوں کو دیکھ کر کے ہنسے اور ان کا مذاق اڑائے، خود بھی ہنسے اور ہمیں بھی ہنسائے، بلکہ حقیقت میں ہمارا دوست وہ ہے جو ہمارے دھبوں کی طرف متوجہ کر کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ کہیں تمہارا مذاق نہ بن جائے، اس دھبے کو تم مٹا لو ورنہ تمہارا مذاق بن جائے گا، تمہارے اوپر یہ دھبا لگا ہوا ہے، تمہارے اندر یہ دھبا ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث پر۔ امام علیہ السلام کی حدیث اصول کافی میں نقل ہے
کہ تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری تعریفیں کر کے تمہیں ہنساتا ہے، تمہارا دوست وہ ہے جو تمہاری کمیاں بیان کر کے تمہیں رنجیدہ کرتا ہے، مغموم کرتا ہے۔ ہماری خامی وہ بتاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ملال ہوتا ہے کہ ارے ہمارے اندر یہ خامی ہے، ہمارے اندر یہ کمی ہے، لیکن عزیزان محترم وہی تو ہے جو متوجہ کر کے ہم سے ہماری خامیاں دور کرانا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ خامیاں پڑی رہ جائیں اور ہم عیبدار ہی رہ جائیں اور عیبدار ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم تنقید کا ویلکم کرنا چاہیے، تنقید پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری خامیوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے تو ہمیں اسے اپنا سمجھنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس ہے۔